السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اردو لکھائی سیکھنے کا نیا طریقہ نمبر 25 میں آج دو چشمی ہے سے بننے والا حرف جھے کے ساتھ میں تمام حرفوں کو ملا کر کے لکھیں گے۔ اردو تحریر میں جیسے الف بے پہ یعنی مفردات کی مشق ضروری ہے، ایسے ہی مخلوط حرف یعنی دو چشمی ہے سے بننے والے تمام حرفوں کی مشق بھی ضروری ہے۔ بسا اوقات بچوں کو نہیں بڑوں کو بھی مخلوط حرفوں کے لکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مخلوط حرفوں کی مشق بھی آپ کے سامنے آ جائے تاکہ آپ اپنی تحریر کو مزید خوبصورت بنا سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے دو چشمی ہے کو لکھنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ دو چشمی ہے کو جب لکھتے ہیں تو پہلے ہم نے صاد کا اثر بنانا ہے اور تھوڑا آگے لے جانا ہے اور پھر اوپر سے ہی ایک اور صاد کا اثر بنا دینا ہے۔ یہ دو چشمی ہے کا طریقہ لکھنے کا ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج ہم جھے کو۔ تو جھے میں دو چشمی ہے ایسے ملائیں گے اور اس کے ساتھ میں ہم الف ملائیں گے۔ مفرد الف اوپر سے نیچے بنتا ہے، لیکن جب الف ملا کر کے لکھا جاتا ہے تو نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا جھے الف جھا۔ چھ بھی اسی طرح لکھا جائے گا اور الف کے ساتھ میں ملائیں گے تو چھا بھی نقطے بڑھا دیں گے، 3 نقطے آ جائیں گے تو چھا ہو جائے گا۔ آگے ہمارا حرف ہے جھے اور بے سے ملنے والے تمام حرف ہے، ٹے بھی اس میں ہی ہے اور سے بھی اور تے بھی۔ تو یہاں ہمارا حرف لفظ بنتا ہے چھت، تو ہم یہاں جھے کی بجائے ہم 3 نقطے دے دیں گے تو یہ ہمارا 6 ہو جائے گا، اور 6 میں ہم تے ملائیں گے تو ہمارا ایک معروف الفاظ چھت بن جائے گا۔ تو ہم یہاں چھت لکھ دیتے ہیں۔ 6 اور جھے لکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں ہم جھے کے ساتھ میں دال کو ملا کر جیم کو ملا کر کے لکھتے ہیں۔ پہلے جھے میں ہم ملائیں گے جیم اور تھوڑا اوپر سے بنائیں گے، دو چشمی ہے بنایا ہم نے، اور یہاں اس کے نیچے ہم جیم بنا دیں گے۔ یہ ہمارا لائن سے نیچے آ رہا ہے، اگرچہ لائن کے اوپر ہی جیم آنا چاہیے۔ لائن کے اوپر ہی جیم آنا چاہیے، صحیح قاعدہ یہی ہے۔ چلیے آگے ہم لکھتے ہیں دال کے ساتھ ملا کر۔ جھے کو ہم دال کے ساتھ ملاتے ہیں۔ دال کی مفرد شکل یہ ہے اور مرکب شکل یعنی ملنے والی شکل یہ ہوتی ہے۔ یہاں ہم دال کو جھے میں ملا کر کے لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے، یہ ہمارا جھد ہو گیا ہے۔ آگے ہم لکھتے ہیں رے کو دو چشمی ہے کے حرف کے ساتھ ملا کر یعنی جھے کے ساتھ ملا کر رے کی شکل یہ بنے گی جھے کے ساتھ ملنے والی، اور یہاں ملا کر کے لکھ دیتے ہیں ہم جھے اور رے جھر، جیسا کہ جھرنا لکھا جاتا ہے۔ یہ غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بچے عام طور پر یکدم مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ربڑ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں بعض بچے اور پینسل کا استعمال کم کرتے ہیں۔ ایسے بچے وقتوں کو ضائع کرتے ہیں، لہذا معلم صاحب اگر بچوں کو لکھوا رہے ہیں اس کو دیکھ کر تو بچوں کو ہدایت بار بار کریں کہ ربڑ کا استعمال کم سے کم کریں۔ حرف غلط بن جائے تو دوسرا حرف اچھا اور درست بنانے کی کوشش کریں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے۔ پہلا حرف ہمارا غلط ہو گیا تو دوسرا ہم نے درست بنانے کی کوشش کی ہے۔ جو مٹانے میں وقت صرف ہوتا ہے اس وقت کو بچا کر ہم مزید لکھنے میں لگا سکتے ہیں۔ آگے ہم لکھتے ہیں جھے کے ساتھ میں ہم ملائیں گے سین کو۔ سین یہ ہے ہمارا، اور جھے کو سین میں ہم نے ملا کر کے لکھا تو یہ ہماری جھس کی شکل ہوگی۔ آگے ہم لکھتے ہیں جھے کو صاد کے ساتھ ملا کر، اگرچہ سین صاد کے ساتھ میں جھے کا تعلق کم ہے، ایسا کوئی لفظ نظر نہیں آتا جو
ان سے مل کر بنتا ہو۔ لیکن چونکہ ہم کو مشق کرنی ہے تو ہمیں تمام ہی حرفوں کی مشق ضروری ہے تاکہ ہماری لکھائی اچھی ہو۔ تو یہاں ہم جھے کو صاد کے ساتھ بھی ملا کر کے لکھ دیتے ہیں۔ آگے ہم لکھیں گے طوا کے ساتھ ملا کر جھے، اور یہ ہمارا ہو گیا طوا، اور یہاں ہم نے لکھ دیا جھے طوا جھت۔ آگے ہم لکھیں گے جھے کو عین کے ساتھ ملا کر جھے سنگل یعنی مفرد عین یہ بنتا ہے، اور مرکب جب عین کو ہم لکھتے ہیں جیسے ہم کو یہاں ضرورت پڑے گی تو یہاں یہ والی شکل لکھی جائے گی، جھے اور عین کی مرکب شکل جھے عین جھا ایسے لکھیں گے۔ آگے ہم لکھتے ہیں فا کے ساتھ میں جھے، اور فا کی شکل یہ ہوگی، ملنے والا مرکب فا یہ ہوتا ہے، اس کا سر یہاں سے گول بنا ہے، یہاں پر ہم جھے اور فا جھپ۔ آگے ہم لکھتے ہیں جھے کے ساتھ میں قاف کو اور چھوٹے قاف کو، قاف کی بڑے قاف کی شکل بھی یہی ہوگی، اس کا سر اوپر سے گول بنے گا، اور چھوٹا قاف کے ساتھ میں ملا کر کے لکھتے ہیں جھے قاف جھک، جھک ایسے ہم لکھ دیں گے، یہ ہمارا جھک ہو جائے گا۔ آگے ہم لکھتے ہیں اگر ہم جھل لکھتے ہیں تو جھل میں بھی ہماری بس یہ اوپر سے قاف ہٹ جائے گا اور نیچے لام بن جائے گا، یہ ہمارا جھک بھی ایسے ہی لکھا جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں ہم میم، میم کے ساتھ میں میم، تو یہاں سے ہم لکھیں گے جھے اور نیچے بنائیں گے ہم، یہاں ہم چھم لکھ دیں گے، دیکھیں چھما چھم یا جھم جھم، تو یہاں ہم نے جھے لکھا ہے اور یہاں میم بنایا ہے، تو یہاں ہم نے لکھ دیا میم، یہ ہمارا ہو جائے گا جھم، جھم جھم رم جھم۔ آگے ہم لکھتے ہیں نون کے ساتھ میں، نون کے ساتھ ہم دو چشمی ہے کہ حرف جھے کو ملا کر کے لکھیں گے، یہاں ہم چھن لکھ دیتے ہیں، یہاں نون بنایا ہم نے، تو چھن اگر ہم لکھتے ہیں تو ہم اس کی شکل یہ لکھیں گے چھن۔ آگے ہمارا حرف ہے واو اور ہے، تو ہم اس کے واو کے ساتھ میں ملا کے لکھیں گے چھو، ایسے ہی ہمارے دوسرے حرف ہیں لام الف کے ساتھ میں لکھتے ہیں، یہاں ہم باقی حرفوں کو لکھ دیتے ہیں، لام الف کے ساتھ میں چھلا اور جھلا ہمارا ایسے بنے گا، اور چھوٹی آ کے ساتھ میں بھی ہمارا جھی ایسے لکھا جائے گا، اور بڑی آ کے ساتھ میں ہم لکھیں گے جھے کو، تو اس کی شکل یہ ہوگی۔ یہ آج ہمارا جھے کا بھی سبق مکمل ہوا ہے، اس کی مشق کیجیے، پریکٹس کیجیے۔ آگے ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں یہ عرض کر دوں، میں کٹے ہوئے قلم سے آپ کی سہولت کے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری جانکاری اور آپ اچھی طرح حرفوں کو دیکھ سکیں۔ آپ کو کچی پنسل سے اور ایک لائن والی کاپی میں لکھنا ہے۔ اگر آپ نے کٹے ہوئے نب سے مشق کی ہے، موٹے قلم سے آپ نے مشق کی ہے، تو مبارک ہو، بہت اچھا، آپ کٹے ہوئے قلم سے لکھنے پر قادر ہیں تو کٹے ہوئے قلم سے لکھیے گا، بہت اچھا ہے، خوش آمدید۔ کوشش کیجیے گا کٹے ہوئے قلم سے اگر آپ لکھ سکتے ہوں یا چلانے پر قادر ہوں تو بہت اچھا، اور اگر آپ کو کچھ دشواری پیش آئے تو پھر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کچی پینسل سے اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔